بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہمارا بیٹا آپ کی بیٹی فائزہ کو پسند کرتا ہے اور امید ہے کہ فائزہ کی بھی مرضی ہوگی، لہٰذا ہم آپ کی بیٹی کا رشتہ۔ ابھی امتیاز احمد کی بات آدھی ہی رہی تھی کہ عبدالستار غصے میں بول پڑے، امتیاز صاحب آپ ہمارے مہمان ہیں اور ہم نے آپ کو مہمان سمجھ کر ہی گھر میں داخل ہونے دیا۔ اگر ہمیں آپ کے آنے کا مقصد پتا ہوتا تو آپ ابھی تک یہاں موجود نہیں ہوتے۔ عبدالستار غصے میں بولے، لیکن آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں دو دلوں کے آپس میں ملنے سے پہلے ہی آپ توڑنا چاہتے ہیں؟ امتیاز احمد نے نرمی سے کہا، کیا صحیح ہے اور کیا غلط میں آپ سے زیادہ بہتر جانتا ہوں، آپ مجھے نہ سمجھائیے تو بہتر ہوگا۔ عبدالستار نے بیزاری سے کہا، کم سے کم آپ تو کچھ کہیے۔ نجمہ نے زرینہ بیگم کی طرف التجا بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے شوہر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہم نے اپنی بیٹیوں کی شادی نہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ دیکھیے ہماری دو بیٹیاں بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ گئی ہیں، لیکن ہم نے ان کی بھی شادی نہیں کی۔ زرینہ بیگم بھی عبدالستار کی زبان بول رہی تھی، خدا کے لیے آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، اللہ حافظ۔ عبدالستار نے بات ختم کرتے ہوئے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ امتیاز احمد کو بہت زیادہ دکھ پہنچا۔ انہوں نے نجمہ کو اٹھنے کا اشارہ کیا جس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور پھر فراز کو ہاتھ سے پکڑ کر لے جانے لگے۔ فراز کی نظریں صرف فائزہ پر ٹکی تھی جو کہ آنسو بہا رہی تھی۔ جب یہ سب باہر نکلے تو فراز نے گھر جانے سے انکار کر دیا۔ دیکھو بیٹا، تمہارے سامنے تمہاری پوری زندگی پڑی ہے، یوں کسی کے لیے اپنی زندگی برباد مت کرو۔ اپنے بارے میں نہ صحیح کم سے کم ہمارے بارے میں تو سوچو۔ امتیاز احمد نے فراز کو سمجھاتے ہوئے کہا، بس ابو مجھے فائزہ سے کچھ سوالات پوچھنے ہیں، جیسے ہی مجھے ان سوالوں کے جواب ملیں گے میں وعدہ کرتا ہوں تب میں گھر ضرور آؤں گا۔ فراز نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، ہمیں تم پر ناز ہے، اپنا خیال رکھنا۔ امتیاز احمد نے یہ بول کر گاڑی سٹارٹ کی۔ نجمہ اور بلال ایک بار فراز کو دیکھ کر مسکرائے اور ہاتھ ہلا دیے۔ اس کے بعد فراز نے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی، جو گیٹ پر کھڑے گارڈ نے اسے سختی سے روک دیا۔ آخر فراز گھر کے سامنے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اس کو بیٹھے بیٹھے پورا دن گزر گیا، لیکن کوئی اس سے حال تک پوچھنے نہیں آیا۔ سارے گھر والوں کو فراز کا احساس تھا، لیکن عبدالستار کے ڈر سے کوئی اپنی زبان نہیں کھولتا تھا۔ یہاں تک کہ فائزہ بھی اپنے والد کے ڈر سے چپ تھی۔ جیسے ہی سورج نے اپنا چہرہ آسمان میں چھپا لیا، آسمان پر بادل جمع ہونے شروع ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے زوردار بارش شروع ہو گئی۔ ایک تو سردی کا موسم، اوپر سے بارش۔ فراز درخت کے نیچے کانپ رہا تھا، وہ پورا بھیگ چکا تھا اور اسے بہت سردی لگ رہی تھی، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں رہا تھا۔ ادھر فائزہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے فراز کو دیکھ کر روئے جا رہی تھی۔ روتے روتے پتہ نہیں کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ رات کے 12:30 کے قریب عبدالستار پانی پینے کے لیے اٹھے اور کھڑکی سے دیکھا کہ فراز ابھی بھی وہیں بیٹھا بھیگ رہا تھا۔ عبدالستار نے کچھ سوچا اور پھر اپنا چھاتا نکالا اور کمرے سے باہر نکل آئے۔ باہر آ کر انہوں نے گیٹ کھولا۔ فراز عبدالستار کو اپنی طرف آتے دیکھ کر حیران ہو گیا۔ عبدالستار اس کے پاس آئے اور اس کو بازو سے پکڑ کر گھر کے اندر کھینچ کر لے گئے۔ کمرے کے اندر داخل ہو کر عبدالستار نے آگ جلائی اور فراز کو اس کے قریب بٹھایا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک تولیہ نکال کر فراز کو دیا، جس سے فراز نے سر پونچھا۔ پھر عبدالستار ایک کرسی کھینچ کر فراز کے قریب بیٹھ گئے۔ بہت ضدی ہو تم، آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے تم نہیں ہو۔ اگر میں تمہیں لینے نہیں آتا تو وہاں تم سردی کی وجہ سے صبح تک مر چکے ہوتے، عبدالستار نے کہا، اور فراز چپ تھا۔ کیا لگتا ہے تمہیں کہ اس طرح سے بیٹیوں کو گھر میں بٹھا کر اچھا لگتا ہے مجھے؟ اب تم ہی بتاؤ، دنیا میں ایسا کون سا باپ ہوگا جو چاہتا ہوگا کہ اس کی بیٹیوں کی شادی نہ ہو؟ لیکن میں وہ واحد باپ ہوں جو ایسا ہی سوچتا ہوں۔ عبدالستار کے بولتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لیکن آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ ہے ایک بہت بڑی وجہ، اب میں تم سے چھپانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، اور جب میں تم کو وہ وجہ بتاؤں گا تو تم یہ آج کی مشوقی بھول جاؤ گے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ جب بھی میں اپنی کسی بیٹی کی شادی کسی سے کروانا چاہتا ہوں تو اس کے ہونے والے شوہر کا خون ہو جاتا ہے۔
अब्दुल सत्तार ने अफसुर्दा और नम आंखों से कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? खून, फराज ने हैरत से उछलते हुए कहा। बिल्कुल ठीक सुना तुमने, खून। और पता है इनका खून कौन करता है? मेरी अपनी बेटियां, अब्दुल सत्तार ने दुख भरे अंदाज में कहा। और ये सुनकर फराज जैसे उछल सा पड़ा। आप क्या कह रहे हैं? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, फराज ने ना समझने वाले अंदाज में कहा। मैं समझाता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी बेटियों की शादी करने की कोशिश नहीं की? सबसे पहले मेरी बड़ी बेटी मरियम की जिस दिन शादी थी, उस दिन मरियम का दूल्हा गाड़ी की पटरी पर मुर्दा पाया गया। किसी को पता ना चल सका कि इसके साथ हुआ क्या था। तो क्या वो खून मरियम ने किया था? फराज ने सवाल किया। हाँ, शायद इसने किया था, क्योंकि शादी वाले दिन मरियम कहीं गायब थी और जब वो वापस आई तो इसके हाथों पर खून लगा था। मैंने मरियम से बहुत पूछा कि तुम कहाँ से आ रही हो और तुम्हारे हाथों पर ये खून कहाँ से लगा, लेकिन इसने बताया कि इससे कुछ पता नहीं। मैं अपने कमरे में बैठी थी कि अचानक मेरी आंखों के सामने धुंध छा गई और जब मुझे होश आया तो घर के गेट पर खड़ी थी और अभी अंदर आई हूँ तो मेरे हाथों में खून लगा हुआ है। अब्दुल सत्तार अपनी स्टोरी सुनाए जा रहे थे। तब तो हमें कुछ पता ना चल सका, लेकिन जब शादी दूसरी बेटी कलसूम की थी, तब शादी वाले दिन कलसूम की हालत हमारी आंखों के सामने बदलने लगी और देखते ही देखते वो एक चुड़ैल के रूप में आ गई। मैंने इसका पीछा किया। वो अपने होने वाले शौहर के घर में दाखिल हुई और अपने नुकीले नाखून अपने होने वाले शौहर के गले में गाड़ दिए। थोड़ी देर बाद कलसूम अपनी असली हालत में आई तो हमने इससे पूछा, लेकिन इसने भी मरियम वाली बात बताई कि आंखों के सामने धुंध छा गई थी। तो अब अगर आप फैजा के साथ मेरी शादी करवाएंगे तो क्या मैं भी मार दिया जाऊंगा? फराज जो हैरत से अब तक अब्दुल सत्तार की कहानी सुन रहा था। फैजा की हम मंगनी कर चुके हैं, अब्दुल सत्तार ने इत्मीनान से कहा। क्या मंगनी? फराज उछलते हुए चौंका। हाँ, फैजा की हमने मंगनी 2 साल पहले की थी। इसके साथ भी वही हुआ। इसका होने वाला शौहर मंगनी वाली रात ही मार दिया गया। जिस रात मंगनी हुई उस रात फैजा भी इस चुड़ैल की शक्ल में आ गई। मैंने और मेरी बीवी जरीना बेगम ने इसके पांव पकड़े कि हमारी बच्ची को छोड़ दो। हम इसके आगे गिड़गिड़ाए, लेकिन इसने हमारी एक ना सुनी और हमें पीछे धकेलते हुए वहां से निकली। और अगले दिन दूल्हे की लाश हमारी आंखों के सामने थी। बस इसीलिए बेटा मैं इतना बदनसीब हूँ कि अपनी बेटी की शादी नहीं कर रहा। अब तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम यहाँ से चले जाओ। अब्दुल सत्तार ने सिसकते हुए फराज के सामने अपने हाथ जोड़ दिए। नहीं अंकल, मेरी मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं है कि मैं उस चुड़ैल के डर से पीछे लौट जाऊं। मैं आप भी फैजा से शादी करने के लिए तैयार हूँ। देखो तुम नादान हो, तुम कुछ नहीं समझ रहे।